چلیں، تو عربی زبان میں یہ لفظ کے معنی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، محض اصلاح کے لیے یوز ہوتا ہے، اصلاح کرنا کسی چیز کی، کسی شے کی اصلاح کر دینا، لیکن کبھی کبھی صرف زبردستی کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقی جو معنی ہوتی ہے نا، جبر کی جا جیم و را، اس کی حقیقی جو معنی ہوتی ہے وہ اصلاح کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی جبار ہے، اس کے معنی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کائنات کا ایک زبردست حکمت رکھنے والا ہے، نظر رکھنے والا ہے، اپنی کائنات پر زبردست حکمت و نظر رکھنے والا ہے، اور اپنے ارادے کی اور اپنی حکمت کی بہت زیادہ پابند ہستی ہے، اوکے، مطلب کہ جس میں کچھ بھی کوتاہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور تو یہ ہوتا ہے اس کا میننگ، اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہم ابھی بس اتنا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہستی ہے جو تمام شے پر زبردست طریقے سے نظر رکھے ہوئے ہے، تمام کائنات پر زبردست طریقے سے نظر رکھے ہوئے ہیں، اس کی نظر سے کچھ بھی چیز چھوٹتی نہیں ہے، زبردست حکمت والا ہے اور عظمت والا ہے، اوکے، یہ ابھی ہم سمجھتے ہیں، اور ہر شے کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اب یہ لفظ کہاں پہ آتا ہے؟ یہ لفظ آتا ہے سسٹرز، سب سے پہلے تو سورہ حشر کی آیہ نمبر ہم نے 23 میں دیکھا تھا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یعنی کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، جبار المتکبر تک ہم آج دیکھیں گے، تو جو مالک ہے یعنی کہ جو حقیقی بادشاہ ہے، جو بہت زیادہ پاک ہے اور سلامتی دینے والا ہے اور امن دینے والا ہے اور نگاہ بان ہے اور بڑا ہی عظمت والا ہے اور زبردست حکمت والا ہے اور بزرگی والا ہے، جبار ہے اور بزرگی والا ہے، المتکبر بڑائی کے لائق ہے، الجبار۔ جب زندگی ٹوٹتی ہے، دل دکھتا ہے، الجبار کیا کرتا ہے؟ دلوں کو جوڑتا ہے، اپنے زبردست حکمت سے دلوں کو جوڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ظالموں کو دباتا ہے اور مظلوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ان کا ساتھ دیتا ہے، اور اگر کوئی انسان تکبر کرے یا ظالم بنے تو الجبار اس پر اپنی قدرت سے پکڑ کرتا ہے، کوئی بھی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی پکڑ فرماتے ہیں، اس کو ڈھیل نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اس کی کہیں نہ کہیں پکڑ ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر دنیا میں ان کو ڈھیل مل بھی رہی ہے تو آخرت میں تو ان کی بہت خطرناک پکڑ ہے، اگر وہ اس چین سے اس دنیا میں بیٹھے ہوئے کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کر رہے لیکن آخرت میں ان کی پکڑ کریں گے، اوکے۔ ہر وہ چیز جو ہم سے پوری نہیں ہو سکتی، الجبار اسے مکمل کر سکتا ہے، اللہ کے اندر اتنی قدرت ہے کہ ہمارے پاس ہم سے جو چیزیں پوری نہیں ہو پاتی ہے، الجبار اسے اپنے حکمت سے، اپنی قدرت سے، اپنی زبردست قدرت سے ہر کمی کو پورا کر دیتا ہے، کیونکہ ان کے نام ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ اصلاح کرنے والی، تمام کمیوں کو پورا کرنے والی۔ ریفلیکشن، اب ہمارے لیے عمل میں لانے والی کیا کیا باتیں ہیں؟ عمل میں لانے والی باتوں میں سب سے پہلے آتی ہے کہ میں کسی پر ظلم نہ کروں، سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ ظلم کی جب اللہ پکڑ کرے گا تو دنیا کا کوئی شے اسے بچا نہیں پائے گا، تمام شے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، ورنہ اللہ اپنی قدرت سے جب پکڑ کرتا ہے تو ہم جان رہے ہیں کیا ہوگا،
کیونکہ ہمیں پورا یقین ہے اللہ پر، ہم یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہاں کا عذاب کیسا ہے، کس قدر خطرناک ہے. ہم تو صرف جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، وہ تو انہوں نے صحابیوں کو بتایا بھی ہے، وہ اس چیز کو ایکسپیرینس بھی کیے ہیں. اور حدیث میں جب ہم پڑھیں گے تو اور زیادہ تفصیلات سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی پر بھی ظلم کرنے سے بچائے. ظلم صرف انسانوں میں نہیں ہوتی ہے، ہر ایک چیز پہ ظلم ہوتی ہے. جیسے کہ چلے ایک تو مخلوقات ہو گئی جو لیونگ تھنگس ہے، ٹھیک ہے، جن کے اندر جان ہے، جاندار چیزیں ہیں، انہیں تو لگتا ہے، ان کا دل تو نہیں دکھاتے. لیکن ظلم یہ بھی ہے کہ ہم کسی چیز کا حد سے زیادہ یوز کریں. جیسے کہ ہمارے پاس مان کے چلے کہ بہت زیادہ پانی ہے، تو ہم پانی کا بھی بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، حد سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہمارے پاس کچھ بھی ہے تو ہم اس کا مان کے چلے اللہ نے ہمیں خوب دیا ہے، بہت زیادہ دیا ہے ہمارے پاس، وہ چیز اتنی زیادہ ہے تو اس چیز کو بہت زیادہ یوز کرنے لگے، لمٹ لیس یوز سے بھی زیادہ یوز کرنے لگے، تو وہ چیز کی بھی پکڑ ہے. وہ چیز پر بھی ہم کیا کر رہے ہیں، ایک طرح سے ظلم کر رہے ہیں کہ ہمیں جتنا چیز کی ضرورت ہے ہم اتنا استعمال نہیں کر کے، ہمارے پاس ایکسٹرا ہے تو ہم اس چیز کو کیا کر رہے ہیں، ایکسٹرا فضول خرچی کر رہے ہیں. اوکے، پانی ہے تو پانی بہا دے رہے ہیں، اور بھی کچھ چیز ہے تو اس کا فضول خرچ کر رہے ہیں. مان کے چلیں الیکٹرک ہے تو کہیں پہ بھی چلا کر چھوڑ دے رہے ہیں، وہاں پہ ہم ہے بھی نہیں، پھر بھی وہاں پہ مطلب اس چیز کا یوز کر رہے ہیں، مطلب اس چیز کو چھوڑ دیے ہیں لگا کر. یا پھر اور بھی بہت سے ایسے ایگزامپلس ہو سکتے ہیں اس کے. ابھی اتنا ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی چیز جس کا ہم اوور یوز کریں گے، جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بھی اس پر زیادتی کرنا ہوا. اوکے، صرف لیونگ تھنگس ہی کو ہم نہیں دیکھنا ہے اس میں، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں نان لیونگ تھنگس کو بھی دیکھنا ہے جو ہمارے یوز میں آتا ہے، جو ہمارے پاس ایزیلی ایکسیس ہے. جبکہ ہم دیکھیں گے کہ بہت جگہوں پر تو وہ ایزیلی ایکسیس نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ کتنی مشقت سے لوگوں کے پاس پانی آ رہا ہوتا ہے. اگر ہم افریقن ایریاز میں دیکھیں یا پھر انڈیا میں بھی بہت سارے جگہ پہ جیسے راجستھان میں دیکھیں تو وہاں پہ کتنی مشکل سے بہت سارے پلیسز میں تو اویلیبل بھی نہیں ہوتے، وہ لوگ بہت مشکل سے گزارا کرتے ہیں. تو الحمدللہ جب ہمارے پاس کچھ بھی چیز اویلیبل ہے تو ہم اس سے حد سے زیادہ اپنے حدوں کو پار نہیں کرے، کیونکہ اس کو ویسٹ نہ کرے. ویسٹ کرنے پہ بھی پکڑ ہے، ہر ایک چیز کی اگر زیادتی ہم کریں گے یوز سے زیادہ تو ہر ایک چیز کی پکڑ ہوگی. تو یہ چیزوں کو بھی خیال رکھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. تو میں کسی بھی شے پر یا پھر لیونگ یا نان لیونگ تھنگ اس پر ظلم تو نہیں کر رہی ہوں نا، ورنہ جب اللہ تعالیٰ یہ قدرت ہمارے پاس ہماری پکڑ کریں گی نا تو ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے. اوکے، اللہ کی قدرت جب پکڑ کرتی ہے، اب ہم اپنے اندر جھانک سکتے ہیں کہ ہم کتنا پانی میں ہیں، ہم کتنی چیزوں کو ویسٹ کرتے ہیں، ہم اپنے لائف میں کیا کیا چیزیں ضرورت سے زیادہ یوز کر دیتے ہیں جبکہ وہ اتنے میں چل جاتا. تو ہماری جب پکڑ ہوگی اس چیز کی تب ہمیں کوئی نہیں بچا پائے گا اللہ کی قدرت سے. اللہ کی زبردست جب پکڑ ہوگی نا تب کوئی بھی ہمیں نہیں بچا پائے گا. اسی لیے ہمیں خود پر دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کسی چیز پر زیادہ تو نہیں کر رہے ہیں. ہر چھوٹی یا بڑی کمی کے لیے الجبار سے دعا کروں کہ وہ پوری کرے. الجبار جو بہت زبردست ہے، جو قدرت رکھتا ہے میری کمیوں کو پوری کرنے کے لیے، تو میں کیا کروں، صرف اور صرف الجبار سے اس چیز کو پوری کرنے کے لیے الجبار سے میں مانگوں، الجبار سے میں فریاد کروں، کیونکہ وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ اس چیز پر قادر ہے، اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ ہماری کمیوں کو پورا کر سکے. ہماری جو کوتاہی ہو جاتی ہے ہماری عبادتوں میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر ہم یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو کیا کرے، قبول کر لی. یہ پوری حق و حقوق ادا نہیں کر پائی ہے آپ کی بندگی کا، یہ پوری خری نہیں اتر پائی ہے، لیکن ہم چاہتے تھے آپ کی عبادت کرنا، آپ کے سجدے کرنا، آپ کا رکوع کرنا، لیکن بھی اس حق کو پورا نہیں کر پایا جو ایک خدا کا حق تھا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں الجبار سے امید رکھنی چاہیے کہ ہاں ہمارے دل میں نیت تو یہ تھی نا کہ صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے تھا.
کہ خدا رضائی الہی کے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی گئی لیکن نیت ایک دم صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو تو وہ بہت بڑا اجر ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ جب میں کمزور محسوس کرتی ہوں تو مجھے الجبار یاد رہتا ہے۔ میں کمزوری محسوس کرتی ہوں، میرے اندر کچھ بھی کمزوری آ جاتی ہے میرے جسم کے اندر یا پھر میرے دماغ کے اندر، میری صلاحیتوں میں، تو میں کیا کرتی ہوں، الجبار کو یاد کرتی ہوں کہ نہیں یاد کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی اس زبردست قدرت کو یاد رکھتی ہوں یا میں بھول جاتی ہوں۔ یہ ساری چیزیں سوچنے والی باتیں ہیں۔ اللہ جبار ہے، اللہ الجبار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ الجبار ہے، جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جن کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں ہوگا۔ اوکے، اس کی یہ حدیث کی مفہوم تھا، یہ حدیث کا جو مفہوم تھا، میں اس حدیث کو بھی ایک سیکنڈ میں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں تکبر ہے، تکبر تو نہیں آ گیا ہے نا کسی چیز کو۔ میں نے اسے جسٹ پریویس کلاس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے کہ نہیں۔ ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم یہ تو نہیں کرتے نا کہ ہم بڑے تو ہم چھوٹوں کو سلام نہیں کریں گے، یا پھر ہم اپنے آپ کو سوچیں گے کہ ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی تو ہم نہیں جھکیں گے۔ یہ ساری چیزیں تکبر کی نشانی ہے۔ میں تو عبادت میں بہت آگے ہوں، یہ ساری چیزیں سوچنا تکبر کی نشانی ہے، اور سب سے خراب تکبر ہے کہ اپنی اعمال یعنی کہ نیک کام جیسے کہ نماز روزہ یہ ساری چیزوں کو لے کر تکبر کرنا اور دوسروں کو حقیر جاننا۔ سب سے اچھا مومن وہی ہوتا ہے نا جو اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ پر عاجزی لاتا ہو، ہمیشہ اپنے آپ پر مطلب عاجز، اپنے آپ کو سوچتا ہو کہ میں بہت چھوٹا ہوں، بہت زیادہ بد انسان ہوں، بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو، میں کچھ حقوق پورا نہیں کر سکتا ہوں اللہ کا، کر سکتا ہوں نہیں، مطلب میں نے جتنا بھی کیا ہے لیکن میں نے حق نہیں ادا کیا، یہ سوچنا جتنا بھی کرے لیکن کبھی بھی دل میں یہ گھمنڈ نہیں آنے دے کہ میں نے تو بہت کر لیا، میں نے بہت کر لیا۔ یہ چیز تکبر کو کیا کرتا ہے، جنم دیتا ہے۔ تو ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، خود کو بچانا چاہیے، اور ہمیں اپنے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ میں جتنا بھی حقیر صحیح، لیکن میں جتنا بھی، مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ اللہ، میں کسی نہ کسی چھوٹے چھوٹے اعمال جو میں کرتی ہوں صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے، تو اس جو نیکی سے، اس نیکی سے بھی نہیں، اس آپ کے اپنی رحمت سے ہمیں بخش دیں گے انشاءاللہ، اس چیز کا ہمیں یقین رہتا ہے۔ پھر ہم نیکسٹ آتے ہیں الجبار کے بعد المتکبر، المتکبر میں آتے ہیں۔ المتکبر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ آپ لوگ انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں؟ کبریائی والا۔ جی، ایک میننگ ہو گیا کبریائی والا۔ یہ جو ہر چیز سے بلند، اونچا۔ جی بالکل، ہر چیز سے بلند، بڑائی کے لائق، جو صرف اور صرف جو بڑائی کے لائق ہو۔ زبان آج ایسے کی ہو جا رہی ہے، بچے لوگوں کو پڑھا پڑھا کے تھوڑی زبان بچوں جیسی ہو جاتی ہے، جو کہ میری ہو گئی۔ چل تو المتکبر کے معنی ہوتی ہیں کہ بڑائی کے لائق، صرف اور صرف وہی ہے جو بڑائی کے لائق ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ المتکبر کا مطلب ہے بڑی شان والا، بزرگی والا، عظمت والا، جو ہر چھوٹی چیز سے بالا تر ہے، وہ جو اپنی عظمت اور جلال میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اچھا، میں یہاں پہ بچوں کا ذکر کی ہوں تو میں
سوری نام کے بیچ میں بول رہی ہوں. کہتے ہیں کہ لوگ جیسے سنگت میں رہتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں، ہے نا؟ جہاں سے گزرو کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے بہت فیمس سنا ہوگا، جیسے کہ اگر کوئی خوشبو کی دکان سے گزرے گا تو اس کی جسم سے تھوڑی خوشبو کی مہک آنے لگتی ہے، اسی طرح کوئی شراب کے یہاں سے گزرے گا تو شراب کی مہک آ جاتی ہے. ویسے ہی اگر ہم بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر بچپن آ جاتا ہے، ہماری زبان کے اندر بچپن آ جاتا ہے. اگر کوئی بوڑھوں کے ساتھ آپ لوگ تھوڑے دیر بوڑھوں کے ساتھ رہ کے دیکھیے گا تو آپ کے اندر ویکنیس آ جائے گی آٹومیٹکلی. یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ وقت گزاریں گے نا تو آپ ان کے جیسے آپ کے جسم میں تھوڑا تھوڑا آپ کی باتوں میں آپ کی سوچ، یہاں تک سوچ میں بھی وہ چیز انٹر کر جاتی ہے. یہ میں نے غور کیا ہے. لیکن ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اگر ہماری سوچ پازیٹیو ہے، اگر ہمارا جو ایکشنز ہے، ہمارے اعمال پازیٹیو ہے، تو ہم اپنے پازیٹیو سے لوگوں کو امپیکٹ کریں، نہ کہ اگر ہم کہیں سے گزر رہے یا پھر کہیں رہ رہے وہاں پہ نگیٹیوٹی ہے یا وہاں پہ اعمال خراب ہے تو ہم اس چیز کو اپنے اندر نہیں آنے دیں. ہم اپنی چیزوں کو لوگوں تک پھیلائیں اور بری چیزوں کو اپنے تک آنے نہ دیں. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. چلیے متکبر کو ہم دیکھ رہے تھے نا. اللہ تعالیٰ، اچھا میں نے آج یہ زبان سے یہ دعا نہیں کی، میں نے اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے حق بات نکلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور کمی کوتاہی ہونے سے بچائے اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ. ابھی اللہ تعالیٰ زبان سے صحیح صحیح چیزیں نکلوائیں گے انشاءاللہ. وہ جو اپنی عظمت اور جلال میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ واحد ہے اور یکتا ہے، اور کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت میں، اللہ کی بزرگی میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا ہے. الحمدللہ. اور تھوڑے سے اس کی میننگ کو تھوڑی وائڈلی ہم جاننے کی کوشش کریں. ایک وہ ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، مطلب کہ حقیقت میں جو بڑائی کے لائق ہوتا ہے، حقیقت میں. اوکے، جب حقیقت کا ہم تصور کرتے ہیں کہ حقیقت یعنی کہ پرماننٹ بھی ہو جائے گا، یہاں پہ شروع سے لے کر آخر تک بھی ہو جائے گا، جو ایک دم ریئلسٹک والا ہو جائے، مطلب کہ جس میں کچھ بھی ہم ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، ایسی بڑائی کے لائق ہے. دوسرا، جو حقیقت میں بڑا ہو اور بڑی اونچی شان والا ہو. انسان ہو یا شیطان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، وہ کوئی بھی اس کے مقابل نہیں ہو سکتا ہے. کوئی کتنا بھی بڑا مخلوق کیوں نہ ہو، کوئی بھی اس کے برابری نہیں کر سکتا ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا ایک چھوٹا عمل ہے. دنیا کا سب سے چھوٹا ترین عمل کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ وہی ہے جو ابھی ہم نے جسٹ کچھ دیر پہلے ڈسکس کیا تھا کہ تکبر. یعنی کہ تکبر میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا سمجھتے ہیں، دوسرے سے بڑا سمجھتے ہیں، اور باقی سب لوگوں کو حقیر جانتے ہیں اور باقی سب لوگوں کو چھوٹا جانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کہا ہے قرآن میں بھی کہ اگر انسان میں یہ صفت ہوگی نا کہ متکبر والی صفت آ جائے گی تو انسان کو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. کیونکہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو تکبر کیا تھا ابلیس کی ذات نے تکبر کیا تھا، ہے نا؟ پھر اس کے بعد فرعون نے تکبر کیا، نمرود نے تکبر کیا. تو ان سب کا حشر کیا ہوا وہ سب کو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا حشر کیا ہے ان کا. سسٹر آپ کی یہ آن ہو گئی ہے. تو یہی چیزیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جو متکبر کے جو لائق ہے، یعنی کہ بڑائی کے لائق ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے. انسان کے اندر اگر یہ صفت آئے گی تو انسان کے لیے بہت برا ہے. اوکے، پھر اس کے بعد اور یہ دنیا کی اللہ کی نظر میں سب سے چھوٹی ترین اعمال ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھے، سب سے عہدے والا سمجھے، سب سے بڑا رتبہ والا سمجھے. یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے حقیر بات ہوتی ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے مقابلے میں حقیر و ذلیل ہے. کس کے مقابلے میں؟ صرف اور صرف اللہ کے مقابلے میں، اور کسی کے مقابلے میں نہیں. اوکے، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے تو وہ اپنے اوپر کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں گرا رہا ہے.
اور تمام چیزیں حقیر ہے. کس کے نزدیک، کس کے نیچے حقیر ہے؟ سب اللہ کے نیچے حقیر ہے. اور اسی لیے یہ جو صفت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو زیب دیتی ہے اور کسی کو زیب نہیں دیتی ہے. یہ صرف اللہ کے لیے سوٹیبل ہے یہ صفت. اوکے، یہ صفت کو ہم نیگیٹو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اوکے، نیگیٹو اگر ہم یہ صفت اگر انسانوں میں آ جائے تو یہ نیگیٹو کہلائے گی، لیکن اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک پازیٹیو ہے. اوکے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہی صرف ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی ایسا سوچے کہ نہیں نہیں یہ تو ایک نیگیٹو صفت ہو گئی نا، کیسے کوئی بھی متکبر ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ متکبر ہونے سے فریاد ہے. فریاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام چیزیں صرف اور صرف بہت چھوٹی ہے، حقیر ہے. اوکے، اور کچھ بھی نہیں رکھ سکتی اللہ کے یہاں، اس کا وجود کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے سامنے. اوکے، چاہے کوئی کتنا بھی اپنے مال و دولت سے اپنا گھمنڈ دکھائے، یا اپنے علم سے اپنا گھمنڈ دکھائے، اپنی عبادت سے دکھائے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اور ایسی عبادتوں کو تو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے جس پہ مطلب کہ تکبر آ گیا ہو. اب ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ آیا تھا سورہ حشر کی آیت میں، الجبار المتکبر، یعنی کہ زبردست اور بڑائی کے لائق ہے، سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر بلند درجہ رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اب تھوڑا سا ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں. المتکبر، میں نے ریکارڈنگ آن کیا تھا نا. المتکبر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ ہر عیب، ہر کمزوری اور ضرورت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہوتی ہے. اس کی بزرگی اور شان اتنی بڑی ہے کہ کوئی اس کے برابر کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. بننا تو دور کی بات ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے نا، یہاں پہ بتا دیا گیا ہے. اوکے، وہ ہر ضرورت سے پاک ہے. یہاں پہ ہم دیکھیں نا، ہم انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے. اوکے، اگر بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے. ماں کو اپنے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے سکون کے لیے. اور جیسے عبادت میں سکون ہے، نماز میں سکون ہے، لیکن اس کے اور علاوہ اللہ نے اور بھی بہت سے ذرائع بنائے نا سکون کے. یہاں پہ ضروریات ہوتی ہیں انسان کے بہت ساری، جیسے کہ بچوں کو اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، بیوی کو اپنے شوہر کو اپنے بیوی کے، کوئی بزرگ ہو جاتے تو ان کو اپنے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی کیا کرے، وہ دیکھ کرے، ان کی سیوا کرے، ہے نا. بڑھاپے میں لوگوں کا دماغ کیسا ہو جاتا ہے، بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، تو ان کو ویسے ہی پیمپرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی ہے. وہ بڑی بزرگی والا ہے، بڑی شان والی ہے، بہت کبریا والی ہے اللہ تعالیٰ. وہ اپنی مخلوق پر کیا کرتا ہے؟ حکمران ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر حکمران ہے. تمام مخلوق پر صرف اور صرف اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کے تمام شے پر. لوگ جتنا بھی کہتے ہیں کہ سائنس بہت، ٹیکنیک بہت آگے بڑھ گئی ہے، تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، جہاں پہ بارش نہیں ہوتی ہے وہاں پہ بھی آرٹیفیشیل کلاؤڈز جنریٹ کر کے کیا کیا جا رہا ہے، بارشیں کرائی جا رہی ہیں. مطلب انسان اتنا زیادہ ٹیکنیکس میں آگے بڑھ گیا ہے، ایسا کہا جاتا ہے نا. لیکن کیا پھر وہ جب انسان کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کوئی کر پاتا ہے؟ کوئی نہیں کنٹرول کر پاتا ہے. جب کہیں پہ باڑھ آ جاتا ہے تو کوئی اس کو کنٹرول کر پاتا ہے؟ نہیں کر پاتا ہے نا. کہیں پہ سائیکلون آ جاتا ہے تو وہ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ چیز انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ تمام چیزیں اسی کے کنٹرول میں ہے جو اس چیز کو بنایا ہے، اسی کے حکم سے یہ سبھی چیزیں ہو رہی ہیں. انسان اس چیز کو کبھی کنٹرول نہیں کر سکتا، چاہے کتنی بھی بڑی ٹیکنیک نکل جائے، کیونکہ کبھی کنٹرول نہیں ہو سکتا وہ چیز. پھر اور ہر چیز کا اختیار اسی کے پاس ہے. اگر موت آ جاتی ہے تو کیا کوئی موت کو کنٹرول کر پاتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے لوگ مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے تو کوئی نہیں کر پاتے. امیر لوگ کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی بھی اس کو قابو نہیں کر پاتا ہے نا.
ہم نہیں دیکھا کہ ایک کون تو کیا نام تھا اس کا، مجھے یاد نہیں آ رہا، عجیب سا وہ مطلب لگتا تھا دیکھنے میں، کیونکہ اس نے نا وہ پہلے بہت زیادہ، آپ لوگوں کو اگر نام یاد آیا تو آپ لوگ پلیز بتا دیجیے گا، پہلے اس کا رنگ بہت سانولا تھا، تو اس نے بہت سارا کچھ کرا کر اپنے آپ کو گورا کیا، پھر اس نے نا اپنے آس پاس میں تمام چیزیں وہ رکھتا تھا اویلیبل، مطلب اس کو کچھ بھی ہوتا نا وہ ترنت میڈیسین لے لیتا، کچھ بھی ہوتا ترنت انجیکشن لے لیتا تاکہ اس کو کوئی بھی بیماری نہ ہوتی. تو ایک انسان نے ایسا بھی تمام انتظام کر رکھا تھا کہ اس کو کچھ بیماری ہو اس سے پہلے ہی وہ اس چیز کا علاج کر کے اپنے آپ کو موت سے بچا سکے. جی مائیکل جیکسن. جی ریشم معافی، بالکل صحیح آپ نے یاد دلایا. تو مائیکل جیکسن کیا کیا تھا، اس نے مطلب چاہا تھا کہ مجھے تمام چیزیں مل جائے، وہ اپنے آپ کو گورا اس نے کر بھی دیا تھا، وہ ڈانس میں بہت آگے تھا، وہ بہت فیمس بھی بن گیا، ہر کچھ اس نے کر لیا، اس کے پاس تمام انتظام تھے، اس کے پاس تمام دولت تھی، لیکن جب اس کے پاس موت آئی تو وہ اس کے تمام چیز موت کو نہیں روک سکی. اوکے، تو یہ تمام چیزیں دکھا رہی ہیں کہ کوئی ہے جس کے حکم سے موت آتی ہے، پھر اس کو کوئی بھی کتنی بھی بڑی چیز کتنا بھی انتظامات کر لینا، کہیں پہ بھی چلے جائیں، پھر نہیں بچ سکتا ہے انسان اس سے. یہ تمام چیزوں کا، ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. المتکبر صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. انسان تکبر کرے یہ گناہ ہے، لیکن اللہ کا تکبر یعنی اس کی اونچی شان، اس کی کبریائی، یہ کمال ہے، اس کی عظمت کی نشانی ہے، اس کی عظمت کا اظہار ہے. اللہ ہر مخلوق سے بالا تر ہے، مطلب سب سے اونچے عہدے پر ہے. اس کا حکم چلانا، اس کا حکم چلنے والا ہے. یہ نہیں کہ وہ صرف کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ کن بھی کہتا ہے اور ساتھ میں وہ چیز ہوتا بھی ہے. اوکے، اگر کوئی مخلوق ایسا کہے تو وہ چیز نہیں ہوگا، لیکن خالق ایسا کہے تو وہ چیز ہوتا ہی ہوتا ہے. اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، اسی لیے وہ المتکبر ہے، کوئی بھی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں ہے. اب ریفلیکشن دیکھتے ہیں، یعنی کہ ہمارے عمل میں کیا باتیں آتی ہیں. تو ہمارے عمل میں سب سے فرسٹ بات یہ آتی ہے کہ میں اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھتی ہوں کیا؟ کیا میرے اندر یہ چیز ہے کہ میں اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھ رہی ہوں، یا میں خود کو اللہ کا محتاج سمجھ رہی ہوں؟ کیا میرے اندر بھی گھمنڈ یا سپریورٹی ہے؟ سپریورٹی مطلب کہ سپیریئر سمجھنا خود کو، فیلنگ ایسی والی فیلنگ ہے؟ کیا میں لوگوں کو چھوٹا سمجھتی ہوں؟ کیا میرا دل صاف ہے؟ کیا میرے اندر میں بھی، دل میں بھی کبھی انسان نہ بھی چاہتے ہوئے دل میں تکبر آ جاتا ہے، تو کیا میں ہمیشہ اس چیز کا غور و فکر کر کے، اس چیز کے بارے میں سوچ کر پھر اپنے اندر سے جلد سے جلد تکبر کو دفع کرنے کی کوشش کرتی ہوں؟ یہ ساری چیزیں ہیں میرے اندر. یہ سب چیزوں کو کر کے ہم اپنے آپ سے سوال کر کے اپنے آپ کو کلین کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جب اگر ہم سوچنا اور سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں نا، تو دل میں دھیرے دھیرے وہ تکبر پنپتے پنپتے بہت بڑا شکل لے لیتا ہے. اسی لیے ہمیں خود پہ ہمیشہ یہ چیز دیکھتے رہنا چاہیے کہ میرے دل میں کہیں بہت بڑائی تو نہیں آ رہی میرے بارے میں، میرا دل صاف تو ہے نا، دوسروں کو چھوٹا تو نہیں سمجھ رہی ہوں نا میں، ایسی چیزیں، میں اپنے آپ کو ایک دم اونچا تو نہیں سمجھنے لگ جا رہی ہوں. ہمیشہ یہ سب سوچتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزوں کے لائق صرف اور صرف حقیقت میں اللہ تعالی ہے. پھر ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ کبریائی، بڑائی صرف اور صرف اللہ کی چادر ہے اور عظمت ہے، اور اس کے نیچے اللہ کے اوپر کی چادر ہے، یعنی کہ اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اور اس کے نیچے کی چادر ہے. جو ان دونوں میں سے کسی ایک میں مجھ سے مقابلہ کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی بھی چیز پر، یعنی کہ کبریائی میں، جیسے کہ فرعون نے کیا تھا دعویٰ، کوئی دعویٰ کرے اللہ سے، اوکے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اسے عذاب دے گا.
مقابلہ کرے گا تو میں اسے عذاب دوں گا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیں گے۔ مطلب کہ یہ ہے کہ عظمت میری ازر ہے، چادر ہے، اور تکبر میری چادر ہے۔ جو کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے مجھ سے ٹکرائے گا، ٹکرار کرے گا، مقابلہ کرے گا، میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا، یعنی کہ میں